تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اس فیکٹری کے اندر ایک ملازم جو ہے وہ چھٹی کے ہونے کے بعد وہاں پہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اندر بند ہو گیا، اور تمام ملازمین فیکٹری سے جا چکے تھے اپنے گھروں کی طرف رواں دباتے، اور وہ شخص جو ہے وہ فیکٹری کے کولڈ اسٹوریج کے اندر بند ہو گیا۔ اور جب وہ بند ہو گیا تو اس نے بڑی کوششیں کی وہاں سے نکلنے کے لیے، بڑی آوازیں دی، بڑے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا، اور بالآخر اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گیا یہاں سے باہر نکلنے کے بعد، تو اس نے پھر ایک ہی آپشن چنا، اور وہ اس کا آخری آپشن تھا، وہ آپشن تھا اللہ سے رجوع کرنا۔ اس نے اپنے دو زانوں ہو کر زمین پر بیٹھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا رحمان ہے، تو کریم ہے۔ میں نے تمام زندگی اپنے گناہوں میں گزار دی، تمام زندگی غفلتوں میں گزار دی، تمام زندگی کوتاہیوں میں گزار دی۔ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے میرے مالک میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی چھوٹا کام نیکی کا کیا ہو تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے آزاد کر دے، اس کے بدلے میری جان بخش دے میرے مالک۔ وہ یہ بھی دعا کر ہی رہا تھا، اور کرتے کرتے وہ بے ہوش ہوتا ہے اور زمین پہ گرتا ہے، اتنی دیر میں دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ کھولنے والا شخص اس فیکٹری کا چوکیدار ہوتا ہے۔ وہ چوکیدار اس شخص کو زمین سے اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، باہر لے جانے کے بعد اس شخص کو وہ فرسٹ ایڈ دیتا ہے، اور فرسٹ ایڈ دینے کے بعد جب وہ شخص ہوش میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دل رجوع کرتا ہے، اور پھر روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، گریا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ اللہ سے شکر کرنے کے بعد اس چوکیدار سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم نے مجھے جو ہے وہ تم مجھے کیسے ڈھونڈا، تم نے اس کے اندر مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ تم مجھے آؤ گے بچانے کے لیے، اور تم کیسے آئے، مجھے کیسے پتہ لگایا کہ میں اندر رہ گیا۔ تو وہ چوکیدار کہتا ہے اس شخص سے کہ ہم تو چوکیدار لوگ ہیں، اس گیٹ پر بیٹھتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ روزانہ آتے ہیں، کتنے لوگ یہاں سے واپس جاتے ہیں، لیکن کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، پسند کرتا، کوئی ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا، کوئی ہماری خیریت نہیں پوچھتا، کوئی ہمیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن آپ وہ واحد شخص ہیں کہ آپ جب بھی صبح فیکٹری میں داخل ہونے سے پہلے مجھے سلام کرتے ہیں، میرے اہل و عیال کی خیریت دریافت کرتے ہیں، میری خیریت دریافت کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو جاتے ہوئے بھی آپ مجھے سلام کرتے ہیں، میرے حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو آج تمام ملازمین فیکٹری میں داخل ہوئے، آپ نے بھی مجھے سلام کیا داخل ہونے سے پہلے، میری خیریت دریافت کی، لیکن تمام ملازمین جب چھٹی ہونے کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ آج آپ واپس لوٹ کر باہر نہیں آئے، تو اس وجہ سے میں آپ کو اندر فیکٹری میں ڈھونڈنے کے لیے آیا، اور آپ مجھے پھر آخرکار مل گئے۔ تو میرے بھائیوں اس سے دو چیزیں ہم نے سیکھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ سلام کی عادت کو عام کریں، معاشرے میں سلام کو عام کیجیے، اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھائیں، اپنے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، معاشرے کے اندر اپنے اخلاق اچھا کریں۔ اور دوسری بات، جب بھی پریشان ہو، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ سے رجوع کریں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں،